الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی ایک بہت ہی اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ سب کو عید مبارک بھی. اور یہ خصوصی پروگرام کیسی شخصیت کے ساتھ ہے جسے استاد نصرت فتح علی خان نے عارفانہ کلام کی ملکہ کہا ہے. بلا شبہ یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عابدہ پروین صاحبہ، اور بہت شکریہ آپ نے اپنی بہت مصروفیت میں سے بہت قیمتی وقت جو ہے وہ میرے لیے نکالا ہے. بہت بہت شکریہ. مہربانی. عابدہ جی، بڑی خواہش تھی میری بہت طویل عرصے سے کہ میں آپ کو انٹرویو کروں. تو کیسا، آپ کیا کہیں گی، یہ جو تصوف، یہ جو کلام، یہ جو محبت ہے، جی، یہ کس طرح سے آپ کے اندر اتنی معجزہ ہے؟ بس اصل میں تو جیسے آپ نے پڑھا کہ اسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں میں، جو میں نہیں ہوں تو کیوں ہوں، جو ہوں تو کیا ہوں میں. تو اصل میں تصوف جو ہے، کیونکہ تلاش جو ہے وہ وہی رب ہے، تلاش کرنا اور جستجو جو ہے. تو تصوف جو ہے وہ اللہ کا درد ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے اس درد میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ کائنات میں بھی رہے اور اس طرح سے وہ بیریئرز ختم ہو جائیں کہ اسی کا ہی ایک رنگ ہو اور اس کی طرف سے سفر، اس کا سفر، اس کی طرف سفر. تو جو ایک سفر ہے جو خدا کی ملک کا، اس کی بستی کا، اس میں رہنے والوں کی، تو جو اس کی بستی میں رہتا ہے تو بس اسی کی پناہ میں ہے اور اسی کا ہی ذکر کرتا ہے، اسی کا ہی سب کچھ. بے شک بے شک. 3 سال کی عمر سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، درگاہ سے گانا اپنے والد صاحب کے ساتھ. جی جی. سندھ کے ماحول میں ایک لڑکی کا اس طرح سے گانا جس میں والہانہ پن ہے، جو کہ ریت روایت سے بالکل مختلف ہے، مشکل تو ہوتا ہوگا یا نہیں؟ اصل میں جو ایک عرض ہے کہ اوپر سے جو ایک پورا جو مولا نے مجھ پہ کرم کیا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ خدا نے ہی یہ چاہا ہے اور انہوں نے ایسے بھیجا ہے کہ اس کلام کو یا اس شوق کو کس طرح سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ عمر کی قید نہیں ہے، یہ اصل میں کیا ہے کہ اوپر سے ہی ایک سلسلہ ہے جو جاری ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب جہاں پہ میں نے آنکھ کھولی وہاں پہ میں نے سر ہی سنا، کیونکہ میرے والد صاحب بہت بڑے گویے تھے، مگر ان کو پھر ریڈیو کا اور ٹی وی کا شوق نہیں ہوتا تھا، بس وہ گھر میں ہی مگر مکمل گویے تھے. دو بھائی تھے آپ کے اور آپ ایک بہن؟ ہاں، مطلب ایک ہی بیٹی تھی ان کی. جی. تو بھائیوں پہ انہوں نے نہیں توجہ دی؟ آپ؟ ہاں، ایک بھائی ہارمونیم بڑا اچھا بجاتے تھے. اچھا. زاہد حسین ان کا نام. تو وہ بھی ایسا معجزن، یعنی بابا سائیں کے اندر ایک عجیب ہوتا تھا کہ سخی تھے بڑے سکھانے کے. کیا بات ہے. ہاں، تو علم دینے میں بڑے سخی تھے. تو یعنی آپ بلیو کیجئے کہ 2-3 مہینے کے اندر ہارمونیم کے ساتھ وہ اسٹوڈنٹ گاتا بھی تھا. واہ. تو سخی شہباز قلندر کے مزار جی 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 ہم بہت رہے ہیں وہاں پہ. اچھا. اور ایک سندھ میں ایک بہت جو برکات جو ہیں درگاہوں کی اور جو درگاہی موسیقی ہے وہ سندھ میں بہت ہے، اور وہ کسی بھی پاکستان کے حصے میں یا کہیں بھی آپ دنیا کے حصے میں نہیں ہے. آپ کی نسبت سب سے زیادہ کس سے ہے؟ لال شہباز قلندر سے یا حضرت سلطان العارفین شہنشاہ، وہاں حضرت محمد نجیب سلطان سرکار، ان سے آپ کی؟ جی ہاں، وہ میرے پیر و مرشد سائیں ہیں. وہاں آپ نے پرفارم بھی کیا؟ جا کے پرفارم بھی کیا ہے میں نے، مگر اجازت نہیں ہے زیادہ، مگر پھر بھی عنایت ہوئی تو وہاں پہ. کیا بات. ایسے نذرانہ. سب سے پہلے جو آپ نے پڑھا درگاہ پہ وہ کون سا کلام ہے؟
11-12 साल की उम्र में एक कलाम तैयार किया हमने, यार सजण जे फिराकों मारी। अच्छा, तो वो फिर हमने वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं। थोड़ा सा गुनगुनाएं। जी। वो यार सजण जे फिराक आओ मारी, यार सजण जे फिराकों मारी, यार सजण जे फिराकों मारी, यार सजण जे फिराकों मारी। वाह 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 वाह। शाह लतीफ भिटाई का कलाम भी आपने बहुत गाया है, बहुत। वो हमने पूरा एक जो सरकार का शाह जो रिसालो के इसमें ग्रामी से है जी। तो वो हमने पूरा रिसाला जो है उसमें 30 सुर हैं, बल्कि 36 फरमाए जाते हैं, पर हमने 30 सुर जो अभी राइज है रिसाला पाक, तो उसके मुताबिक हमने वो किया है। जो उसकी इनॉग्रेशन भी बड़ी ज़बरदस्त मोहाटा पैलेस में हुई थी। सही। और सर हमीद आखूंद साहब जो हैं, और ये औलिया हैं जिन्होंने ऐसा काम किया कि ये मोजिज़े हैं जो इंडो पाक में क्या कि पूरी कायनात में ऐसा काम नहीं हुआ। जैसे रिसाला गंज शरीफ उन्होंने छपाया, क्योंकि जो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का जो शाह जो रिसाला है वो वहाँ पे पन्ना जो है ना भुर रहा था। सही। तो वहाँ पे वो मशीनें लेके वहाँ से फिर वो सारे उसको फोटो स्टेट preserve करके किया है। हाँ, प्रिजर्व किया है। और गंज शरीफ जो वहाँ पे है कहलाया जाता है, वो वहाँ पे गंज शरीफ के नाम से है। अच्छा, मैं ज़ाहिर है सवाल तो बहुत से हैं और नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद हम कुछ और बातें भी करेंगे, वो बातें जो इससे पहले कभी आबदा जी से किसी ने नहीं पूछी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आबदा परवीन साहिबा। ये बताइएगा कि आपका जो सफ़र था वो फिर हैदराबाद से रेडियो पाकिस्तान, जी, वो कैसे पहली बार आपने कब परफॉर्म किया वहाँ पे आके? वहाँ पे बस यही जुस्तजू थी कि रेडियो तक पहुँचा जाए। और इस तरह से, क्योंकि उस ज़माने में एक सीखने की जगह भी रेडियो स्टेशन थी और बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो मुंसलिक थे, सिखाने वाले भी और नायक किस्म के लोग जो जिन्होंने फनकारों को बनाया, बड़े बड़े लोगों को, तो वहाँ पे मौजूद थे। और फिर ऑडिशन जो होती थी ना वो बड़ी सख्त होती थी। वहाँ पे ऐसे बिल्कुल बंदा जा नहीं सकता था आसानी से। तो 2-3 दफ़ा मेरी ऑडिशन में जो है मैं गई, तो फिर उन्होंने कहा कि और मेहनत करो, ये करो। अच्छा, आपको भी कहा? नहीं वो तो जो 3 साल की उम्र से मतलब गा रही थी, उनको भी कहा? नहीं, मगर अच्छा। सीखने के प्रोसेस तो तालिब इल्म तो सारी जिंदगी आदमी रहता है। तो वही मेरा अर्ज था कि जैसे ही अगर सफ़र आदमी करे जिंदगी में तो बहुत कुछ लोगों से सीखना नसीब होता है। तो ये बड़ी वक्त की बात है कि इतना एक आज़ादी होनी चाहिए सीखने के लिए अंदर की, कि उसको बैरियर्स तोड़ने चाहिए। क्या बात है। आर्टिस्ट में म्यूजिक भी सीखा और साथ में तालीम भी हासिल की, मास्टर्स तालीम भी हासिल की, पर ज्यादा मेरा तवज्जो म्यूजिक पे ज्यादा रहा, क्योंकि पूरी जिंदगी भी काफी नहीं है इसके लिए। मैंने जो समझ तो नहीं सकता, क्योंकि अपनी सोच से कहीं भी नहीं जा सकता, अपनी सोच से तो नहीं जा सकता, तो सोच खत्म हो जाती है। ये तो समंदर है। तो इस तरह से कुछ कहाँ से बूंद ऐसे जो है वो एक फकीरी काम है ना ये। हाँ, इसका जो लंगर है ना वो इस तरह से ही मिलता है कि हर बंदे में एक अल्लाह ने अलग रंग रख दिया है अपना, जो अलग चमक है, अलग शान है उसके शान से। तो वो बरक़ात जो है वो सिलसिला पूरा एक मेरे जहन में रहा और हमेशा ही रहता है।
کہ کس طرح سے سیکھا جائے۔ تو ریڈیو پاکستان پہ آپ کو لگا کہ آپ نے سیکھا، وہیں پہ آپ کی شادی بھی ہوئی، جی، پھر بچے بعد میں، تو بچے بعد کیسے آپ مینج کر لیتی تھی یہ سب؟ مینج تو بس رب کرنے والا ہے، میری حاجت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو بچوں کو بھی مولا نے، اللہ نے پالا ہے۔ تو اس طرح سے اصل میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ یہ بھول جانا پڑتا ہے، خود کو بھول جانا۔ ہاں، کہ اگر آپ گھر کو بھی اتنا ہی ٹائم دیں گے اور پوری بزی رہیں گے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ جس طرح گاتی ہیں، جی، جو جذب آپ کے اندر ہے، یہ تو الوہی ہے، یہ آپ کے اندر خود سے تو نہیں ہو سکتا، تو کیسے محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیسے یہ جذب آپ نے پایا ہے؟ بس یہ جذبے سے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو خدا کی بارگاہ کا ایک رنگ ہے، تحفہ ہے۔ من کنتو مولا، من کنتو تھوڑا سنا دیں ہم۔ جی، من کنتو مولا، من کنتو مولا، فہذا علی المولا، من کنت مولا، 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 جس نے دیکھا مر ہی گیا، جس نے دیکھا مر ہی گیا، جس نے دیکھا مر ہی گیا، تیری چشم سیاہ میں ہے جادو، غیر کا دھوکہ مجھ کو نہ دے، تجھ میں اور مجھ میں تو، من کنت مولا، فہذا علی المولا، مولا، مولا، من کنت مولا، مولا، افلاک سلائی جاتی ہے، افلاک سلائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، من کنت مولا، فہذا علی المولا، من کنت مولا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ جو مستانہ پن ہے، ظاہر ہے کہ جو کلام آپ پڑھ رہی ہیں اور ابھی آپ نے شاج و رسالوک سے بھی کلام ہمیں سنانا ہے، تو یہ اس کے لیے پڑھنا بہت پڑتا ہوگا، یا پروردگار خود ہی وسیلے کھول دیتا ہے یا سبب بنا دیتا ہے؟ ہر وقت پڑھتی رہتی ہوں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کلام سے کس طرح کے دوہے ہونے چاہیے، کیسے پڑھنا پڑتا ہے، رہنا پڑتا ہے، بہت ریاض کرنا پڑتا ہے، ریاض بھی بہت کرنا پڑتا ہے جی، مگر نہیں ہوتا تو کوتاہی سمجھتی ہوں کہ کوئی بہت ہی یعنی پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیان کروں، کیونکہ اسی سے ہی تو خدا کا ذکر بھی جڑا ہوا ہے، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ بڑا عجب ہے۔ عشق مجازی کی بات ہوتی ہے، پھر عشق حقیقی کی، عشق مجازی سے عشق حقیقی کے تک کا سفر ہوتا ہے، لیکن اب آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے کہ واقعی یہ سچ ہے کہ مجازی سے حقیقی تک جاتا ہے، یا حقیقی بھی مجازی اور حقیقی ایک ہی تو بات ہے، کیونکہ جتنا بندے میں
خدا نظر آیا کہیں نہیں نظر آیا. تو بندے میں ہی تو خدا ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ خدا ہے مگر بندے سے جدا بھی خدا سے جدا بھی نہیں ہے. آپ نے غزل بھی گائی اور جی ہاں. اس میں بھی بہت سارا جب سے تو نے ہمیں دیوانہ بنا جی رکھا ہے جی وہ جی ہے. جی. پھر اور بھی بہت سے ابھی ایک ڈرامے میں بہت وہ خیر پہلے سے ہی آپ نے ہاں. گنگنائی ہوئی تھی لیکن یہ کہ وہ بہت مشہور ہو گئی جی زیادہ. جی جی جی. پھر وہ ہم سفر تھا پھر اس کے وہ بعد ہمسفر جی تھا. ہاں. جی تو مطلب آپ نے وہ فلمی گانے نہیں گائے جیسے جی. استاد نصرت فتح علی خان نے جی فلمیں بھی جی گائے مطلب انہوں جی. نے قوالی کے اس میں جی وہ ہاں. آپ نے نہیں گایا بالکل بھی. اس کی کیا وجہ؟ بس اس میں کافی مجھے ایک تو ٹائم دینا پڑتا ہے کہ ایک ایک کلام کو جو ہے سوچنا پڑتا ہے. پھر وہ بھی الگ ایک کام ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ تو بہت نفیس کام ہے نا. یہ ہر فیلڈ میں ایک نفیس کام ہے. بالکل. تو اس طرح سے پھر اس طرف ہی ہم تصوف کی اسپریچل جو شاعری ہے, شاعری تو نہیں کہوں گی, یہ تو اللہ کا کلام ہے بس. تو اس طرح سے ایسے. ٹھیک. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد عابدہ جی سے بہت کچھ اور بھی پوچھنا ہے, خاص کر کے ابھی حال ہی میں امجد صابری کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور کچھ اور میوزک بھی ان کی البم میں بات ہے. یہ شہباز قلندر صاحب کا ہی جی ابھی یہ اس کی انوگریشن ہو گئی ہے. حضرت لال شہباز قلندر سرکار رحمۃ اللہ علیہ جی ان کا کلام ہے. صحیح. تو بہت بڑی منقبت ہے. جی یہ تو ہر کوئی گاتا پڑھتا ہے اور یہ مگر ہے بہت بڑی منقبت یہ. تو ہم تو تھوڑا سا بس حیدریم قلندرم مستم سارا یہ فارسی کلام ہے. حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں 2 ہیں کلام. تو کافی اس میں آپ نے مجموعہ. ہاں جیسے یہ آپ نے کہا جی جی بالکل بالکل. سندھ حکومت نے بھی اس میں کافی کیا ہے اور اس کو مرتب کیا ہے. جی جی. کیا بات ہے. اور انہوں نے بڑی سچائی سے دیکھیے. جی ہاں. سر حمید آخون صاحب, اچھا یہ ان کا کام ہے. واہ. اور یہ ایسا دیکھیں کہ کون کرتا ہے یہ اس طرح سے. کیا بات ہے. سرکار کا کلام. سرکار یہ اصل میں کرواتے ہیں, یہ تو مقرر کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, یعنی کہ ان لوگوں کو کہ جو کام یہ کر سکیں. تو وہ وہی قوت دیتے ہیں. اسی طرح جو گانے کی سکت رکھتا ہے یہ کلام ہر کوئی تو نہیں پڑھ سکتا. نہیں بس وہ تو ان کا کرم ہے شہنشاہوں کا. مجھ میں تو میرا مجھ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے سو تیرا, تیرا تجھ کو سونپ دیں کیا لاگے ہے میرا. واہ واہ. اتنے کلام آپ نے پڑھے ہیں, نینا ملائے کے, پھر وہ یار دی گھڑولی, پھر بہت سارے. یعنی اب تو جذبات میں مجھ سے بہت سے نکل بھی نہیں رہے فرینکلی, بہت سارے جو ہم سنتے ہیں. اور ان کو بڑا وہ بھی ملا, ہندوستان میں بڑی پذیرائی بھی ملی پوری دنیا کے اندر. کہاں آپ کو سب سے زیادہ گانا جو ہے وہ اچھا لگا, کہاں آپ کو جا کے سب سے زیادہ کلام پڑھنا اچھا لگا؟ کلام کی یہ جو میں آپ کو عرض کروں کہ اس کلام کو ایک تو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ زبان سمجھ میں آئے, کیونکہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے. تو ہم پوری دنیا میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ انگریز بھی ہوتے ہیں جو زبان نہیں جانتے ہیں, وہ بھی سر دھن رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی اصل میں کیا ہے کہ ایک کلام کی کیفیت ہے. تو زبان سے تو یہ کلام پہچانا ہی نہیں جاتا. بالکل. تو یہ اپنی کیفیت سے جو ہے وہ سینے میں روح میں اتر جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کی اپنی طاقت ہے. کیا بات ہے. اسی البم میں سے کچھ اور جو کہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہو؟ اے شاہ شاہان جہاں, اے شاہ شاہان جہاں, اللہ مولانا علی, اے شاہ شاہان جہاں, اے شاہ شاہان جہاں, اللہ مولانا علی, اے نور چشم عاشقاں, اللہ مولانا علی, اے نور چشم عاشقاں, اللہ مولانا علی, اے شاہ شاہان جہاں, اے شاہ شاہان جہاں, اے شاہ شاہان جہاں, اللہ مولانا علی,
ऐ नूर चश्मे आशिकां अल्लाह मौलाना अली, ऐ नूर चश्मे आशिकां अल्लाह मौलाना अली। क्या तो बात, इस तरह से क्या आपने देखा कि एक अपना मिजाज है इसका भी ना, एक जी, जलाल का सा, जलाल का एक बड़ी जलाली कलाम है। जी जी हाँ जी हाँ। आप जहाँ भी जाती है लोग कहते हैं वो पुराना वाला सुना दे सारा ना, जो भी इतनी अपनी एल्बम्स आई हैं मगर वो हाँ, पुराना पहले वाला असल में सूफी कलाम पुराना होता ही नहीं। हाँ वो तो हमेशा वो जो हमेशा एक यूनिवर्सल कलाम है और हमेशा नया पैगाम है उसी के ही अंदर। जा बजा देखा, हाँ, सुनाइए थोड़ा। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। क्या बात है, क्या बात है। इतना अजीब माहौल हो गया है कि अहले बैत का जिक्र करने वाले जैसे अमजद साबरी जैसे लोगों को निशाना बनाया, तो इस इतने गिरोही माहौल में, इतनी तफरके के माहौल में आपको डर नहीं लगता? क्या कहेंगे अमजद डर की साबरी के लिए? बात तो नहीं है, क्योंकि असल में देखिए ना, ये हम जैसे लोग सनागर लोग हैं, जी हाँ, सना पढ़ने वाले हैं, पंतन पाक की, खुदा की, तौहीद और नात शरीफ पढ़ने वाले लोग हैं, और तो कुछ है नहीं। तो बस ये है कि असल में रूहानी आज़ादी जो है ना, जी हाँ, वो प्रोटेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रूहानी आज़ादी जो है वो ये सिलसिला जो है, और लोगों का प्यार, और जो लोगों में अंदर प्यार पेवस्त फरमाया है अल्लाह साईं की ज़ात ने, उसका जो एक इजहार है, जो आप लोग जो करते करम हैं। है उसका, वो ताकत जो है, वो ये लोग वो ताकत लेके चलते हैं, हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोगों में एक रूहानियत का दर्जा दाखिल किया जाए, किस तरह से सुनाया जाए। क्योंकि असल में एक घड़ी ही इबादत के लिए काफ़ी है, सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। जो आदमी गुम हो जाए जिस नमाज में, तो बस वही है कि बंदे और खुदा में मतलब फ़र्क न रहे, कि मतलब कि उसकी नज़र करम हो जाए, बस ये बात है। ये इतना कम वक्त है, पता नहीं आपके साथ तो बहुत वक्त चाहिए, हम तो घंटों भी बैठे, आपके पास तो जो है वो नहीं होता। कोई अपना पसंद का कलाम जो सबसे ज्यादा आप शौक से गाती हैं और चाहती हैं कि लोग सुने, वो सुने। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो सिंधड़ी दा हो सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, अली रग रग दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, झनन झनन तेरी नौबत बाजे, झनन झनन तेरी नौबत बाजे, नाल वजे घड़ियाल भला झूले लालन, हो नाल वजे घड़ियाल भला झूले लालन, हो सिंधड़ी दा हो सेवण दा सगी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, अली रग रग दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सेवाणी लाल कलंदर, सेवाणी लाल कलंदर अली दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्तो मस्त कलंदर लाल,
मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्तो मस्त कलंदर लाल, मस्त कलंदर,